بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پہ خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، بلدیاتی انتخابات بالکل سر پر آ پہنچے ہیں. 19 دسمبر کا دن ہے جب تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اختیارات کی منتقلی نچلی سطح پر منتقل ہونے جا رہی ہے. صورتحال کیا ہے؟ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے امیدوار کھڑے کر رکھے ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے حکمران جماعت سمیت کہ ہم ان انتخابات میں کلین سویپ کریں گے. صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ اگر بات کریں ہم پشاور سٹی کی، پشاور ضلع پشاور میں اس وقت تقریباً 7 تحصیلیں ہیں، جن میں پشاور سٹی کی جو میٹروپولیٹن تحصیل ہے، اس کے علاوہ بڑا بیر، چمکنی، حسن خیل، شالم، پشتخرا اور متھرا. پہلے 4 تحصیلیں ہوا کرتی تھی، ٹاؤن 1 2 3 4. اب چونکہ نیا نظام آیا، نئے قانون کے تحت چونکہ قانون میں بھی تبدیلی آئی، اس کے بعد جو حلقے ہیں ان کو بھی بدل دیا گیا اور اب تقریباً 7 تحصیلیں ہیں. جو پشاور سٹی ہے اس پہ میئر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کی اس وقت جو فوکس ہے وہ پشاور میئر سٹی کے حوالے سے 17 ضلعوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. دوسرے فیز میں پھر مالاکنڈ اور ہزارہ کے ڈویژنز کے جتنے اضلاع ہیں ان میں انتخابات ہوں گے. لیکن فی الحال جو انتخابات ہیں اس کے لیے سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے. کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ووٹرز کو اپنی طرف راغب کریں. لیکن میجورٹی جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اس وقت کیمپینز تو ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کی عدم شرکت ہے. دوسری جانب سیاسی گرما گرمی ورکرز کے درمیان اس حد تک ہے کہ جھنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، پوسٹرز اتارنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب اس قدر بے جا اسراف ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضوابط تو جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسی پر آج ہمارا پروگرام ہوگا. بلدیاتی انتخابات بالکل چند دن رہ گئے ہیں. جتنے بھی امیدوار ہیں بہت زیادہ اس وقت میدان میں بھی ہیں. کوشش یہی ہے کہ عوام کو زیادہ اپنی طرف راغب کریں، ووٹ لیں. صورتحال کیا بننے جا رہی ہے اسی پر ہماری گفتگو ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی، پولیٹیکل رپورٹر ہیں، گزشتہ 15-20 سال سے یہاں کی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ فدا عادل صاحب موجود ہیں. فدا بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی پولیٹیکل رپورٹر، سیاست کو دیکھ رہے ہیں گزشتہ 15-20 سال سے. احتشام بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. فدا بھائی، یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، ایک طرف تو بلدیاتی انتخابات، یعنی جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات ایک گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے. زیادہ تر جتنی کارنر میٹنگز دیکھی گئیں، جتنے جلسے دیکھے جا رہے ہیں، عوام کی عدم شرکت کیا کہنی چاہ رہی ہے؟ عوام کی عدم شرکت کیوں اتنی زیادہ؟ عوام کی پہلے تو بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایک تو اگر آپ دیکھیں کہ جب بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا، اس کے لیے تاریخیں مقرر کی گئیں، تو بیچ میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اس نے تھوڑا سا جو گہما گہمی تھی اس پہ یہ فیصلہ اثر انداز ہوا. پھر صوبائی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ گئی، وہاں سے پھر ایک 25 نومبر کو اور اس کے بعد 30 نومبر کو فیصلہ آیا کہ جی جماعتی بنیادوں پر آپ نے نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کا کرنا ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گہما گہمی نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی ریلی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ جلسہ ہوا. جب 30 نومبر کو ایک کلیئر ہوا لوگوں کو بھی، امیدواروں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی کہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں. اول تو یہ سوال تھا نا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیوں اخراجات کریں، کیوں خرچہ کریں. ہاں، محلہ جنگی جہاں پہ سب سے بڑی پرنٹنگ انڈسٹری ہے وہ رکی ہوئی تھی. قیمت انتظار میں تھے، آرڈرز تھے لوگوں کے پاس، پرنٹنگ پریس مالکان کے پاس، لیکن کام وہ نہیں کر سکتے تھے. مطلب پختوں کی چوتے ہی پانڈو ورس. تو یہ جو ساری صورتحال تھی، اس کے بعد ہم نے 30 نومبر کے بعد جو صورتحال دیکھی، ہاں، مہنگائی اور عوام ایک تو بار بار کی جو احتجاج ہے، یعنی ہم اگر سیاسی جماعتوں کی سطح کے اوپر دیکھیں تو پھر یہ ناکامی، گہما گہمی نہ ہونا، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ نچلی سطح پر امیدوار جو ہیں میدان میں نکلے ہیں، ابھی جب میں آ بھی رہا تھا تو راستے میں نے ایک جلسی دیکھی، ٹھیک ٹھاک جلسی تھی، وہ جلسہ نہیں تھا، جلسی تھی.
یعنی نچلی سطح پر اگر وارڈ کی سطح کے اوپر دیکھیں، محلوں کی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹاک گہما گہمی ہے. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ پوسٹرز بھی ٹک ٹاک طریقے سے لگ رہے ہیں، اور جھنڈے کے اوپر جھنڈے بھی میں نے دیکھے ہیں. یعنی ایک تو کمبا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے ایک جھنڈا لگا دیا ہے. آج میں جب ابھی جی ٹی روڈ پہ آ رہا تھا تو اس کمبے کا سہارا نہیں لیا، جو ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس کا سہارا لے کے اپنا جھنڈا اس کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو یہ جھنڈے کے اوپر اسی جھنڈے کے اوپر جھنڈا، یعنی اس کا جو نچلا جو جھنڈا ہے نا اسی کا ڈنڈا استعمال کر کے نا اپنا جھنڈا لگایا ہے. تو یہ مقابلہ بازی بھی جو ہے نا شہر میں ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت شاندار، بہت کانٹے کے مقابلے ہوں گے. احتشام بھائی، چونکہ اب تو سٹی میں رہتے بھی ہیں، اب سٹی کو آپ نے قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے. اس وقت جس طرح فدا صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک جھنڈے کے اوپر جھنڈا، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان جو ہے وہ گرم ہے، اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے لڑائی بھی ہوئی. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی کا جھنڈا آیا. کس طرف جا رہا ہے یہ سارا ماحول؟ یعنی ایک طرف تو لڑائی بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں، لیکن کارکن کی حد تک تو ہمیں گہما گہمی نظر آ رہی ہے نچلے سطح پر، جو کہ اس وقت پارٹی کے نشانات کے ساتھ. یعنی ایک تو فدا صاحب نے کہا نا کہ بھئی گلی محلوں میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے مطابق چھوٹی سی کارنر میٹنگ تو ارینج کر سکتا ہے، لیکن جو پارٹی سطح پر ہے ان کی اس سطح پر کامیاب جلسے ہمیں نظر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبیر شاہ صاحب. آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کہوں گا کہ یہ کچھ عوام کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. عوام کی گہما گہمی بالکل ہے. ابھی جو امیدوار ہے کینڈیڈیٹس ہیں میئر کے، خصوصاً پشاور سٹی کے، جتنی بھی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں وہ جو ہیں اپنی کارنر میٹنگز کر رہی ہیں. حلقہ وائس جو پی کے جو حلقے ہیں اس کے مطابق وہ جا رہے ہیں. سابق ناظمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا پر، میرے خیال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانے سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ترجیح دے رہے ہیں. کافی زیادہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو ANP کو لے لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں، یا PTI لے لیں، یا جماعت اسلامی JY، سب کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی مہم چلائے ہوئے ہیں. حالانکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی بھی ہے کہ جو رکن پارلیمنٹ ہے وہ اس انتخابی مہم کا حصہ نہیں رہ سکتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے بھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، JY ہے، جماعت اسلامی کے ارکان اسمبلی باقاعدہ طور پر وہ جو ہے ان کے جلسوں میں، انتخابی جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں. اور جس طرح کل DI خان میں جو خطاب کیا گیا ہے وفاقی وزیر فیصل امین گنڈاپور نے، اس کا بھی نوٹس لیا ہے. احمد کنڈی کی تقریر کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے، لیکن کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی ابھی تک. جیسا کہ PTI نے جلسہ کیا تھا پشاور میں، تو اس کے بعد اپوزیشن نے اس پر قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میں ایک امیدوار کے پاس گیا، میں نے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے تو وہاں پہ صاف کہہ دیا کہ جی 18 کو بھی ایڈورٹائزمنٹ لگے. تو چونکہ میں خبر کے لیے گیا تو میں نے کہا جی 18 کو کیوں ایڈورٹائزمنٹ لگے آپ کی؟ تو یہ تو الیکشن کمیشن قواعد و ضوابط کا، کیونکہ آپ 17 اور 18 کی درمیانی شب کو تو ختم ہونے جا رہے ہیں فدا صاحب، ختم ہونے. وہ کہتے ہیں جی نیچے کسی کا بھی نام لکھ دیں، وہ جانے اور الیکشن کمیشن جانے، اور قانونی یعنی یہاں تک لوگ کمپینز کو لے رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو تو مکمل طور پر لوگوں دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کوئی نہیں، صرف نوٹس جاری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیشی کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو عوام کا، جس طرح آپ نے کہا کہ عوام کی گہما گہمی کافی زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے شہر کی حالت دیکھی ہوگی، سیاسی جماعتوں کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے بجلی کے پولز کے اوپر، پلس کے اوپر، دیواروں کے اوپر، سرکاری عمارتوں کے اوپر، ایون کہ جو GT روڈ کے اوپر مین 2 اسکول ہیں ہمارے، وہاں پر بھی جو ہے سیاسی جماعتوں نے ان دیواروں کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی جھنڈے لگا دیے گئے. تو ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید گہما گہمی آئے گی. ابھی آپ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پشاور کا آپ کو پتہ ہے ایک روایت رہی ہے کہ گلی گلی محلے محلے جلوس نکلا کرتے تھے کارنرز میٹنگ کے بعد، لیکن وہ چیز ہمیں وہ جو روایت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. محلے میں جھنڈیاں بھی بڑی زبردست طریقے کے ساتھ بالکل جہاں لگا کرتی تھی، لیکن ابھی چونکہ جدید زمانہ آ گیا، پینافلیکس بن گئے ہیں، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایک بوسٹ ملے گا انتخابی مہم کو. دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا پوزیشن بنتی ہے. جتنی پارٹیاں ہیں کوشش ان کی ہے کہ اب چونکہ ظاہری بات ہے وہ ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا تو پھر نچلی سطح پہ بھی اب آپ نے پارٹی نشان لینا ہی لینا ہے. میجورٹی لوگوں نے پارٹی نشان لینے سے انکار کیا. میں خالی حکمران جماعت کی بات نہیں کرتا، اب ہم میجورٹی پارٹیاں ہم نے کیونکہ ان کی ایک ایفیلیشن رہی پارٹی کے ساتھ، وہ بھی آزاد نشان کے ساتھ میدان میں ہیں.
پچھلی حکمرانوں اور اس حکومت کے جو ٹینیور گزرا 3 سال کا، عوام مایوس ہو چکی ہے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں، نیبرہڈ کونسل کا اور ولیج کونسل کا 3 جنرل نشستیں ہیں، اور باقی جو 4 ہیں وہ اقلیت، خواتین، مزدور، کسان، یوتھ. تو سیاسی جماعتوں کے لیے تو یہاں پہ ایک کنفیوژن تھی، ایک امتحان تھا کہ ایک چھوٹے سے نیبرہڈ کونسل میں یا ولیج کونسل، ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کیسے اپنا ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان جو ہے 3 امیدواروں کو دے سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی سب سے زیادہ ووٹ لینے والے نے چیئرمین بننا ہے اپنی کونسل کا، یہ بہت زبردست، اور اس نے جا کے جانا ہے تحصیل ممبر یا سٹی کونسل کا ممبر بننا ہے، تو ہم آپس میں کیوں مقابلہ کریں؟ تو سیاسی جماعتوں نے حکمت عملی کے تحت اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ٹکٹ دیا ہے، باقی کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، تاکہ سارا فوکس اس ایک کینڈیڈیٹ پر رہے. رہی بات ان سیاسی جماعتوں کی بشمول تحریک انصاف، کہ وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ جماعتی بنیادوں پر یہ لیول جو ہے یعنی نیبرہڈ ولیج کونسل کا یہ ہو، وہ چاہتی تھی کہ صرف سٹی کونسل اور تحصیل کونسل پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں. اب جب آزاد لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو جہاں پہ اکثریت ہوگی، ہوا کا رخ دیکھنے کے بعد وہ لوگ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. یعنی آپ نے اپنے تحصیل میں بھی اکثریت دیکھنی ہے، آپ کا تحصیل چیئرمین کون ہے، آپ کا سٹی جو میئر ہے وہ کون ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ جو آزاد لوگ ظاہر ہے. اور اس میں بہت یعنی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جی حکومت کس کی ہے، لوگوں نے فیصلہ پہلے سے کیا ہوتا ہے. یہ ایسے انتخابات نہیں ہیں کہ جی نظریاتی جو سیاسی جماعت کا جو ایک نظریہ ہے اس کے پیچھے لوگ جائیں. یہ رشتہ داری کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر یہ ووٹ جو ہے وہ پول ہوگا، اور اس میں بہت زیادہ جو نچلی سطح پہ امیدوار ہیں ان کا کردار ہوگا. ایک پازیٹیو چیز جو اس میں آئے گی کہ نچلی سطح سے جو چھوٹے سیاستدان ہیں وہ ان کی نرسری ہے ایک قسم کا بلدیاتی الیکشن. ہم موجودہ اگر صوبائی اسمبلی کو دیکھیں، اس میں 22 ایسے لوگ ہیں کہ جو کونسلر رہے ہیں، جو ناظم رہے ہیں، یونین کونسل ناظم رہے ہیں، جو ہے تحصیل ناظم رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، وہ آپ کے MPAs ہیں آج. تو یہ جو ہے جمہوریت کی ایک بنیادی نرسری جو ہے، اس کو ہم نے پنپنے کا موقع دینا ہے. اور سیاسی جماعتوں کو یہاں پر بھی ایک تو ان کے لیے امتحان ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد یہ تو 17 اضلاع میں ہوگا نا 19 دسمبر کو، اس کے بعد 16 جنوری کو 18 اضلاع میں ہیں. یہ جو نتائج ہیں وہ اس دوسرے مرحلے پہ بھی اثر انداز ہوں گے، اور اوورآل جو بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ ہے وہ آنے والے جنرل الیکشن پر بھی اثر انداز ہوں گے. یہ ایک نشاندہی جو فدا صاحب نے کی کہ اثر انداز ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو چونکہ بحیثیت ایک پارلیمانی رپورٹ، آپ سے یہ سوال بھی ہے کہ یہ جس وقت قانون بنتا ہے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ جو ہے آپ جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائیں گے، آپ نے غیر جماعتی بنیادوں پر. قوانین ہمارے ہاں ایسے کیوں بنتے ہیں جو کہ آئین سے تصادم رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ جو قانون بنایا تھا تو ہر گورنمنٹ جو ہے اپنے مفاد کے مطابق بناتی ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی مفاد ہوگا، حالانکہ پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن کی طرف ہم جائیں، کیونکہ جو عوامی جو لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، دوسرے وجوہات کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بڑھ رہا ہے. تو اسی لیے پی ٹی آئی تو پہلے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن کی طرف جائے ہی نہ جائے، جس طرح 2 سال ہوا. اسی لیے تو یہ تو کورٹ کا ورژن آ گیا ہے. اس سے پہلے مطلب جو ابھی ترمیم کی گئی ہے، ترمیم سے پہلے یہ کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ جو ملک میں ہیں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. تو اس کے تحت خیبر پختونخوا نے قدم اٹھایا اور الیکشن کی طرف گئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ترمیم کا چکر آ گیا ہے. لیکن حکومتیں جو ہیں وہ اس بارے میں سوچتی نہیں ہیں. قانون بن جاتا ہے، اس کو اسمبلی میں ڈسکس کر لیا جاتا ہے، اپوزیشن یہی واویلا مچاتی ہے کہ بھئی قانون لانے سے پہلے اس پر بحث کی جائے، اس کے جو نکات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، آیا آئین سے متصادم ہے یا نہیں، اس کے اثرات امپلیمنٹ ہونے کے بعد کیا پڑیں گے، تو اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا ہے. لیکن جو اصل چیز جو ہے وہ سٹی میئر کی طرف سے ہے.
مطلب پہلے جو ڈسٹرکٹ ناظم ہوا تھا آپ کو پتہ ہے وہ پورے صوبے ڈسٹرکٹ کا ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا, اس کے ہاتھ سے فنڈز نکلا کرتے تھے, اس کے ہاتھ سے جو ہے تحصیل نامزدین اس کے انڈر ہوتے تھے, پولیس انتظامیہ اس کے انڈر ہوتی تھی, ڈی سی کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتا تھا. ایک ٹائم میں دفعہ 144 کا اختیار بھی ناظم کے پاس ہوا کرتا تھا. آپ نے بھی تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کور کیا, کہا جاتا تھا 22 محکمے ایک ضلع ناظم کے انڈر میں ہیں, ان کی بات ہی نہیں مانی جاتی تھی. نہ ڈی ایچ او وہاں پہ موجود ہوتا تھا, نہ ای ڈی او وہاں موجود ہوا کرتے تھے, یا نہ اس میں ڈائریکٹر لائف سٹاک بیٹھا کرتا تھا, ان کے نمائندے تک نہیں ہوتے تھے. تو نظام میں تو بہت سارا خلا موجود تھا اور اب بھی ہے, لیکن ابھی تقسیم کر دیا گیا ہے. اب سٹی میئر, یہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سٹی میئر بھی وہی چیز ہوگا, لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے. سٹی میئر سے جو نیبرہڈ کونسل یہ تحصیل ہے, یہ یونین کونسل, وہ اس کے اندر آئیں گی. اس کے علاوہ اس کا دوسری تحصیل میں کام نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو ہے جو اختیارات ہیں ناظم کے, جو اختیارات ہیں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے. آنے والے جو جنرل الیکشنز ہو گئے اس میں کافی زیادہ اس میں اثر انداز ہو گئے یہ اس حوالے سے. تو اسی لیے حکومت کا یہ کانسیپٹ تھا کہ کم سے کم اختیارات جو ہیں وہ جو چیئرمینز آ رہے ہیں یا میئر آ رہے ہیں ان کو دیا, چاہے آنے والے وقت میں پی ٹی آئی اپنے ذہن میں یہ بھی ڈال کر بیٹھی ہوئی کہ آئندہ والے 2023 کے الیکشن میں بھی وہ کامیابی حاصل کریں گے, حکومت بنا سکیں گے. شاید اسی لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ ایک ہی ناظم کے پاس یا سٹی میئر کے پاس نہیں رکھے ہوئے, اس کو تقسیم کیا گیا ہے. فدا صاحب, دیکھا جائے اس وقت جو گہما گہمی چل رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار میدان میں ہے, پیپلز پارٹی کا امیدوار میدان میں, جے یو آئی کا امیدوار میں, ٹف کمپٹیشن 4 پارٹیوں کے درمیان میں ہے. آپ صرف پشاور کی بات کر رہے ہیں؟ میں صرف پشاور میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ سٹی کی میں بات کر رہا ہوں. صورتحال یہ, اور یہ کوشچن یہ ہے کہ اتنا بڑا حلقہ, پہلے جس طرح احتشام نے کہا کہ پورا ضلع ناظم جو ہوتا تھا وہ ایک وزیر اعلیٰ ہوتا تھا, یہ بھی جو 7 تحصیلیں بنی ہیں وہ ایک ناظم کے پاس ہوتا تھا. تقسیم در تقسیم. ابھی جو کمپین چل رہی ہے وہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں یا جو امیدوار کھڑے ہیں وہ خاص حلقوں میں کمپین کر رہی ہیں. 8 سے 10 لاکھ ووٹرز ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک ڈسٹرکٹ ممبر منتخب ہو کے آ جاتا تھا, پارٹی فیصلہ کر دیتی تھی, وہ ضلع ناظم بن گیا. ابھی وہ بذات خود 10 لاکھ, یعنی یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے, وہ حیات آباد سے لے کر اور آپ کا ایک پورا سٹی آ جاتا ہے, سٹی کے آس پاس کے علاقے آ جاتے ہیں. جو قومی اسمبلی کے 2.5 حلقے ہیں نا, اس برابر آپ کا میئر جو ہے نا, یہ وہاں پہ کمپین اس کو چلا نہیں ہے. اب خدشات تو لوگوں کے دل میں ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ NA2 کا علاقہ, وہاں پہ ایک ہی امیدوار ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا ہے. سٹی سے میرے خیال میں 3-4 اور زیادہ امیدوار ہیں جو کہ مطلب مانوس امیدوار جن کو لوگ جانتے ہیں یا سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. اتنا بڑا حلقہ ایک ناظم کے پاس, لوگ ابھی بھی ان کی یہ گلے شکوے ہیں کہ بھئی اگر ناظم آ جاتا ہے سٹی سے تو ہم محروم رہ جائیں گے. چاہیے یہ نہیں تھا کہ یہ 2 حلقوں کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کر کے 7 تحصیلیں تھے 8 بن جاتی. ہاں, یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اس پوائنٹ پہ سوچنا تھا ان کو سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب تو مطلب الیکشن لڑنا ہے. یہ جو اختیارات کی احتشام صاحب نے بات کی, ظاہر ہے کہ اختیار کتنا ہے سیاسی جماعتوں کو یا امیدواروں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ ترقیاتی کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیاسی جماعتوں کا اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکمران جماعت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اس صوبے کی عوام نے حکمران جماعت کو مسترد کر دیا ہے. آپ دیکھیں, ایک شخص جو ہے, ایک شخصیت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, وہ براہ راست ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب. پارٹی میں بڑا ہوتا ہے ان کے پاس. ان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ انہوں نے DI خان میں گنڈاپور فیملی کو ٹف ٹائم دینا ہے, حکمران جماعت کو ٹف ٹائم دینا ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. جب آپ نے حلقے کی بات کی, NA2 اور NA3 کی شاید بات کی آپ نے, تو جو امیدوار اس وقت میدان میں ہے وہاں سے ارباب زرق پیپلز پارٹی کے, اس نے اپنے مستقبل میں اپنی صوبائی نشست یا قومی نشست جو ہے اس پر بھی تو نظر رکھنی ہے نا. اس کو NA2 سے باہر کی کیا ضرورت ہے کہ اس پہ نظر رکھے, اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے سارا ووٹ NA2 سے ہی ملنے والا ہے اور میں وہاں سے لے لیتا ہوں اور اسی بنیاد پہ میں نے جیتنا بھی ہے. یعنی اب کنڈی صاحب کو دیکھیں, آپ ادھر پشاور کے معاملات دیکھیں, یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی کامیاب ہو اور کامیابی کے بعد جب جنرل الیکشن ہو تو اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں. انہوں نے صرف اور صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف ناکام ہو چکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ سب جماعتوں کا یہی ایکا ہے. لیکن ایک بنیادی اس میں چیز کہ جس اتحاد کا نام PDM ہے وہ آپ کو یہاں بکھری ہوئی نظر آتی ہے.
ہر جو ہے جگہ پہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا وجود نہیں ہے، یعنی جے یو آئی کا اپنا امیدوار ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا امیدوار ہے، یعنی اعلانیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اتحاد یہاں پہ وجود رکھتا ہے۔ ہاں کچھ حلقوں میں ایسا ہوا ہے کہ ان کی آپس میں خفیہ کہہ لیں یا کلم کلا کہہ لیں ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بھی امیدوار آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک دوسرے کے حق میں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے۔ ایک بریکنگ بھی دے دوں کہ ابھی ایک ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار جو کہ میئر پشاور سٹی کے لیے کھڑے تھے نیک زادہ، وہ جو ہے دستبردار ہو گئے ہیں اسلام کے امیدوار حاجی زبیر علی کے حق میں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک سب سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل انتخابات تاریخ میں ہوئے یا بلدیاتی انتخابات، ہمیشہ جو فیسز سامنے آئے، جو لوگ سامنے آئے تو پتہ لگتا تھا کہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا اور عوام میں ان کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط رہیں۔ اس وقت جو چہرے سامنے آ رہے ہیں یا خصوصی طور پر پشاور سٹی کی میئرشپ کے حوالے سے جو امیدوار سامنے کھڑے ہیں، ان پر بہت سارے اعتراضات سامنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے پر سیاسی جماعتیں تو گفتگو کرتی رہتی ہیں، اپنے ایک دوسرے کے امیدواروں کے اوپر بھی گفتگو چلتی ہے کہ وہ کتنا کریڈیبل ہے یا نہیں، یا میرا امیدوار اس کے مقابلے میں کتنا مضبوط ہے۔ لیکن اوورآل اس وقت سچویشن جو بنی ہوئی ہے، جو امیدوار سامنے آئے ہیں، فدا صاحب جو امیدوار سامنے آئے ہیں، میں نے جس طرح ابھی بات کی کہ پہلے ماضی میں جو انتخابات ہوئے اس میں جنرل الیکشن ہمیں پتا تھا کہ بھئی یہ 5-6 فیسز ہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک کام کرنے اور جڑیں بھی ان کی مضبوط تھی، وہ عوام میں جایا کرتے تھے۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، ابھی جو جتنے بھی کھڑے ہیں، لگتا ہے یہ عوام میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں، لگتا ہے آپ کو کہ ان کی عوام میں جڑیں مضبوط ہیں، اور وہ جو پہلے ایک تاریخ ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ بندہ ہے کم از کم ماسر مڑی جوندے ہو گئی، ایک نام تھا کہ بھئی مڑی جوندے راس رکھ گئی تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، جڑیں مضبوط تھی۔ میئر شپ پشاور، بلدیاتی سطح، نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی، فیسز غیر مانوس ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جڑیں ان کی مضبوط ہیں یا نہیں، امیدواروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، ان کے جو والدین ہیں ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ یہاں پہ تو ہم موروثی سیاست دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی کوئی ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہے، کوئی ایم این اے رہا ہے، کوئی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، زیادہ تر ڈسٹرکٹ ممبر رہے ہیں، ابھی جتنے بھی کھڑے ہیں سب ڈسٹرکٹ ممبر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ کسی نے اپنا بھائی آگے کیا ہوا ہے، کسی نے اپنا بیٹا آگے کیا ہوا ہے، کسی نے اپنا داماد آگے کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری سیاست کا ایک وہ ہے کہ مطلب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی ہمیں۔ عام بندہ کیوں نہیں نکلتا؟ پھر سوال یہ ہوتا ہے عام بندہ ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک غریب بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، جو خرچہ آپ نے کرنا ہے الیکشن میں، جو آپ نے پینافلیکس چھپوانے ہیں، پوسٹرز چھپوانے ہیں، آپ کو جو ہے کرائے کے جو ہیں ورکرز بھی چاہیے، آپ کو پولنگ ایجنٹس بھی چاہیے۔ پولنگ جو ایجنٹس بندہ آپ کے حق میں دستبردار ہو اس کا سارا خرچہ بھی آپ نے اس کو دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ غریب آدمی نہیں لڑ سکتا، چاہے وہ نچلی سطح پہ الیکشن ہو، کہ چاہے وہ صوبائی اسمبلی کہ چاہے قومی اسمبلی کا الیکشن ہو۔ پاکستانی جو سیاسی کلچر ہے وہ بدقسمتی سے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں کہ یہ چیز نہیں ہے کہ جی آپ ایک ہی اجتماع سے مختلف کینڈیڈیٹس جا کے خطاب کریں۔ نہ قومی دولت کا مطلب عوام کا پیسہ اگر خرچ ہو رہا ہے، یا کسی خاندان کا یا کسی امیدوار کا اگر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو مجموعی طور پر تو قومی نقصان ہے نا۔ اچھا اس میں آپ پھر دیکھیں کہ شہر کو کتنا گندا کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے جی، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جھنڈوں کی بہار نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہاں بڑے شہروں میں تو شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، چھوٹے شہروں میں وال چاکنگ ہوتی ہے باقاعدہ، بے باک اور تعلیم یافتہ اور یہ اس قسم کی چیزیں، ان کے نام، انتخابی نشان وغیرہ وغیرہ۔ تو چہرے غیر مانوس ہیں، لیکن میں پھر اس پہ نیگیٹو چیز نہیں کہوں گا، وہی پازیٹیو چیز کہوں گا کہ غیر مانوس چہرے ہی کامیاب ہو کر پھر مرحلہ وار پھر وہ صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں، پھر وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں۔ غیر مانوس چہرے بلدیاتی انتخابات عامر کے دور میں بھی ہوئے، مشرف کے دور میں بھی 2 دفعہ انتخابات ہوئے، پھر ہوئے۔ پشاور نہ بدل سکا، جو ہم شہر کی بات کرتے ہیں، اور پشاور بات ہر بندہ کہتا ہے کہ جی پشاور کو ہم بدلیں گے۔ پشاور میں صورتحال کیا ہے؟ آپ کے 70 سے زیادہ باغات پہ قبضہ ہو چکا ہے۔
اسی بلدیاتی نظام میں ہوا. لوگوں کے پاس ہیں ٹھیک ٹھاک, اس پر ہائی کورٹ پہ بھی کیس چلا, وہ نام بھی سامنے آئے, ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی. میجورٹی وہ لوگ ملوث تھے جو کہ بلدیاتی نظام میں رہے, مختلف عہدوں پہ رہے. پشاور میں قبرستانوں پر قبضے ہوئے, پشاور میں جنازہ گاہوں پہ قبضے ہوئے. پشاور کو پھولوں کا شہر, پشاور اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے, وہ تجاوزات کی شکل میں ہو, وہ یہاں پہ نکاسی کا نظام ہو, وہ اندرون شہر اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کس قدر اس وقت ایک جم غفیر ہے. شہر کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی, یہ کس سطح کی منتقلی ہے کہ شہر کا نظام نہ بدل سکا؟ دیکھیں شاہ صاحب, میں تو اس کو ذمہ دار خود ہی ہم اس کو قرار دیں گے کہ اس میں کوئی باہر سے کوئی بندہ نہیں آیا کہ اس نے پشاور کا حلیہ بگاڑ دیا ہو یا پشاور کا حلیہ ٹھیک کر دیا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3 حکومتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہر حکومت میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے جس میں پشاور سے کامیاب ہونے والے ارکان اسمبلی اس میں کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. پشاور کمیٹی کا ذکر ہی کر رہے ہیں, پشاور کے نام پر بھی ہوتے ہیں, پھولوں کو شہر بنائیں گے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کا ایم پی ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, اس کے باوجود کیوں ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے. کیوں؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اس میں کہا کہ جی پشاور میں ٹریفک کا بہت شدید بحران ہے, مسئلہ ہے, بے ہنگم ٹریفک ہے, بی آر ٹی بنا لیتے ہیں. بسیں بھی ختم کر دی گئی ہیں, بی آر ٹی بھی بن گئی, لیکن اس سے بدتر حالت ہو گئی ہماری جی ٹی روڈ کی, یونیورسٹی روڈ کی, حیات آباد کی. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ بھئی ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کریں, کوئی پلان ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں غیر رجسٹرڈ رکشے چل رہے ہیں, اس کو کوئی بین لگانے والا ہی نہیں ہے. 70,000 سے زیادہ بغیر پرمٹ کے رشتے ہیں, بغیر پرمٹ کے رشکے ہیں. اے این پی کے دور میں پابندی لگی تھی, رشکے والوں نے ہڑتال کی, دوسرے دن ہے میاں افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی, پابندی ختم ہو گئی. تو اس پر ہم نے ایک بولڈ اسٹیپ اٹھانا ہوگا. اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو تبدیلی وہ کس طرح کی لے کر آئیں گے؟ ہمیں تو کوئی پشاور میں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی جسے ہم کہا جائے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئی ہے. سر اپوزیشن تو بار بار یہی کوشچن ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں بھی ناظم اعلیٰ سے کرتے تھے کہ آپ کون سا میگا پروجیکٹ لے کر آئے. وہ بی آر ٹی کو اپنا پروجیکٹ کہتے تھے, یا وہ جا کے انہوں نے وہ ایک پلازا بنا دیا میرے خیال میں یہ اپنا نمک منڈی میں, چھوٹی سی فوڈ اسٹریٹ بنا دی. ہیریٹیج ٹریل کو بھی وہ کہتے تھے کہ جی حالانکہ وہ محکمہ آثار قدیمہ وہ الگ, اسی بلڈنگ کے نیچے آپ دیکھیں کتنی ٹریفک جام ہوتی ہے. پھر اس کا فائدہ وہ مطلب ملٹی پرپس بلڈنگ بنائی گئی ہے جو مین ٹریفک کے لیے تھی, لیکن اس کے نیچے آپ دیکھیں کتنی رش ہوتی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام علی کے دور میں جو ہے وہ تجاوزات ختم کیے ہیں کہ جی سرکولر روڈ کو ہم کشادہ کر دیں گے, ہم جو ہے اندرون شہر کو کشادہ کر دیں گے. مسئلہ وہی ہے, گنج میں بھی وہی مسئلہ ہے, یکتوت میں بھی وہی مسئلہ ہے, قصہ خانی میں بھی وہی مسئلہ ہے, کوہاٹی میں بھی وہی مسئلہ ہے. تو پھر یہ کمیٹی بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی آپ نے فدا صاحب نے بات کی ہے کہ غیر مانوس چہرے جو ہیں وہ انہی کی ووٹ دے دیا, ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے الیکشن میں بھی یہی صورتحال رہی ہے. ابھی ڈی آئی خان کی بات کی ہے انہوں نے کہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ آ گئے ہیں الیکشن فیصل. تو ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی کہ بھئی آپ ڈپٹی اسپیکر لیول کے بندے ہیں, آپ آ گئے یہاں پر, کہتے جی وہاں پر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ہم نے تکیہ کیا تھا جے وائی کے اوپر, جے وائی اپنا کینڈیڈیٹ لا نہیں سکی, اب ان کا ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں گنڈا پور فیملی کا. تو ان کو سپورٹ حاصل ہے جے وائی کی. ہاں, کنڈی صاحب ہیریٹیج ٹریل پہ انہوں نے تقریباً 50 کروڑ روپے سے زیادہ لگائے, کیونکہ یہ ہمارے عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا. 50 کروڑ پیسے اس پہ زیادہ لگے. پہلے محکمہ آثار قدیمہ کے پاس, پھر یہ ضلعی حکومت کے پاس گیا, پھر محکمہ آثار قدیمہ پاس, اب پھر ضلعی حکومت کے پاس. وہاں پہ خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ 50 کروڑ روپے پانی میں چلے گئے. یہ وہی ایک دور کہ انہوں نے ضلعی حکومت کو حوالے کرنا تھا. جب آپ ایک بی آر ٹی جیسے پروجیکٹ کے لیے ایک پورا انتظام آپ نے بنایا ہوا ہے اس کی سیفٹی کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے, لیکن جب آپ ایک بہترین منصوبہ لے کر آتے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے تھا, اس گورنمنٹ نے نعرہ یہی لگایا تھا کہ ہم اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے ٹورزم پہ. ٹورزم, اور ظاہر خبر ہے پشاور کی اگر بات کریں تو 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. وہی گورگٹری جہاں سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 7,000 سال یا 5,000 سال جو پرانی تاریخ ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے اس پہ پیسہ لگایا, اس کا خیال نہ رکھا. ہم ٹورزم پہ پیسہ لگائیں گے اور پھر ٹورزم کے ذریعے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے, پیسہ لیں گے, اس کا خیال نہ رکھا گیا. ستیہ ناش. اس میں سیاسی مداخلت ہے نا. ہیریٹیج ٹریل جو ہے آپ نے پروجیکٹ بنایا ہے, اس کا وہ محکمہ آثار قدیمہ ہو یا بلدیات کا محکمہ ہو, خیال تو گورنمنٹ میں ہی رکھنے نا. تو جب انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا, وہاں پر رکشے اور ٹریفک کی اس پر پابندی لگا دی گئی, یہاں پر نہیں جانا. ٹھیک ہے, اس پہ دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. احتشام صاحب ایک چھوٹی سی وقفے کی طرف جانب چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پشاور شہر کا ہوگا کیا؟ بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پشاور پھولوں کا شہر، پھول تو رہے نا، لیکن اس شہر کا حلیہ گزشتہ 40-50 سال میں بگڑتا ہی رہا. 70 کی دہائی 80 کی دہائی کے بعد جب شہر پھیلنے لگا، جس طریقے کے ساتھ شہر پھیلتا رہا، ٹاؤن پلاننگ نام کی چیز نہ رہی اور ایک جم غفیر ہمیں اس شہر میں دیکھنے کو ملا. صورتحال یہ ہے کہ روڈ تو وہی رہے لیکن ٹریفک روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں صرف اور صرف گھمبیر ٹریفک، اس کے علاوہ یہاں پر ایک سب سے بڑی جو ہم جس کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے وہ ہے تجاوزات مافیا. اس وقت انہوں نے پنجے گاڑ دیے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے باغات پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. قبرستان یہاں پر ختم ہو چکے ہیں. یہاں پہ جنازہ گاہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان جنازہ گاہوں پہ کہیں یا تو پمپس بن چکے ہیں یا جو ہے وہ کسی مارکیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. بدقسمتی در بدقسمتی یہاں پر قبرستانوں کو مسمار کر دیا گیا. صورتحال تو یہ کہ تاریخی ورثہ یہاں پر گردواروں کو، مندروں کو ختم کیا گیا. وہاں پر اس وقت بڑے بڑے پلازے بن چکے ہیں. اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار صرف ہم ایک حکومت یا ضلعی حکومت کو قرار نہیں دے سکتے. ہر ایک محکمہ اس شہر کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار ہے کہ کیسے کس طریقے کے ساتھ شہر کی عظمت رفتہ کو تباہ و برباد کیا گیا، اس کے تاریخی ورثے کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور یہ تاریخی شہر جو کہ دنیا کے ان عظیم شہروں میں سے ایک تھا، آج وہ شہر اپنی اصلی حالت، اپنی اصلی شکل کھو چکا ہے. فدا بھائی، یہ ایک وال سٹی اگر ہم دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں، ان کی وال سٹی آج بھی اسی طریقے کے ساتھ محفوظ ہے. ہمارے ہاں راتوں رات آ کر وال سٹی کو گرا دیا جاتا ہے اور دروازہ پہلے بن چکا ہوتا ہے. وال سٹی گرا کر میرے خیال میں بمشکل 100 میں صرف 1 یا 2% ایسا ہے جہاں پر وال سٹی اس وقت میرے خیال میں قائم ہے. باقی پورا وال سٹی ختم ہو گیا. کسی نے اس شہر کی طرف نہ سوچا، نہ اس شہر کی خوبصورتی کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی. پلان بنتے ہیں، پلان ختم ہو جاتے ہیں. جیسے پھول لگا دیے گئے، پھر جناب BRT کے لیے پھر ان پھولوں کو ختم کیا گیا. حکومتیں سوچ کیا رہی ہیں اس شہر کے حوالے سے؟ صرف تجربہ گاہ بنا ہوا ہے پشاور شہر. ایک تو شاہ صاحب، پشاور وہ شہر ہے کہ جس پر پورے صوبے کے عوام کا بوجھ ہے. ظاہر ہے آپ نے بات کی کہ سڑکیں وہی ہیں لیکن آبادی بڑھ رہی ہے اس شہر پہ. یعنی آپ اپنی آبادی اگر دیکھیں، اس شہر کی 44-45 لاکھ ہے جو اپنے باسی ہیں پشاور کے. جب آپ قبائلی اضلاع کے لوگوں کو ملائیں، جب آپ باقی اضلاع کے لوگوں کو بھی ملائیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو تقریباً یہ 75-80 لاکھ کی آبادی والا شہر بن جاتا ہے. اس میں ایک تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ممبران اسمبلی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ ان کا کام قانون سازی ہے، کیا اس پر کبھی عملی طور پر کام بھی ہوا؟ یعنی آج بھی ممبران اسمبلی ترقیاتی فنڈز مانگتے ہیں، وہ باقاعدہ احتجاج بھی کرتے ہیں. ہمیں اسمبلی میں سننے کو ملتا ہے کہ جی حکومتی جماعت کے ارکان کو اتنے فنڈز ملے. اپوزیشن والے احتجاج پہ ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہم نے دیکھے ہیں ترقیاتی فنڈز کے لیے. تحریک انصاف کا ایک ویژن تھا کہ ممبران اسمبلی جو ہوں گے وہ صرف قانون سازی کریں گے اور بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ ترقیاتی کام کریں گے نچلی سطح کے اوپر. ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں دیکھا تھا، آپ نے فصیل شہر کی بات کی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کام ہوا تھا. رنگ و روغن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، اس کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں، وہ دروازے میں ہم دوبارہ تعمیر کر دیے تھے بشیر بلور کے دور میں. بالکل. تو وہ دوبارہ جو ایک احیاء پشاور کا اس کو آپ کہہ لیں، اور ہیریٹیج جو آپ نے بات کی جو گھنٹہ گھر ہے وہاں پر، ہاں جی. تو یہ سارے جو منصوبے ہیں، دیکھیں منصوبہ تو آپ شروع کر لیتے ہیں اور بہت شاندار منصوبے ہوتے ہیں، لیکن پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پلاننگ کون کرے گا؟ وہ یعنی منتخب نمائندے جو ہیں وہ تو سیاست کر کے یا اپنی مہم چلا کے کامیاب تو ہوئے ہیں، لیکن کیا ہر کسی کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ وہ پلاننگ کر سکے؟ متعلقہ ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ ماہرین ہوتے ہیں، ان سے کتنا کام لیا گیا ہے؟ آپ کے سرکاری جو متعلقہ شعبے ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں؟ خود یعنی پشاور جیسے آپ دیکھ لیں سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں، تو اگلے دن آپ دیکھیں ایک تو فوٹو سیشن ہم دیکھ لیتے ہیں نا، تصویریں بھی اخباروں میں دوبارہ پھر وہی تجاوزات آ جاتی ہیں.
تو اس میں سیاسی مصلحتیں ہیں. ایک جو تاجر تنظیم ہے وہ کسی جماعت سے ایفیلیٹڈ ہے, دوسری جو تاجر تنظیم ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں تو وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. اور ہم نے اگر اس صوبے میں دکھانا ہے کہ جی اس صوبے میں کام ہو رہا ہے, ترقیاتی کام, تو سب سے پہلی توجہ جو ہے آپ نے اس بڑے شہر کو دینا ہے. صوبائی دارالحکومت ہے, بڑا شہر ہے, یہ دن بدن آلودہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی لاہور کا فلاں نمبر ہے دنیا بھر کے جو آلودہ ترین شہر ہیں. آپ کا پشاور کتنا آلودہ ہو رہا ہے. آپ کا جو نکاسی, آپ کے جو منصوبے ہیں وہ کدھر گئے ہیں, آپ کے باغات کدھر جا رہے ہیں. آپ پلاننگ تو بنا دیتے ہیں لیکن پھر اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. مطلب ایک نکاسی آپ کا نالہ ہے جو کہ شاہی کٹھا کہتے ہیں, اس پر تجاوزات ہیں, اس کو ہٹانے کے لیے جب نکلتے ہیں پورے وہ جو خاص مافیا ہے وہ اٹھ نکلتی ہے. میں نوتھی میں ایک پروگرام کر کے آیا, وہاں پر دکانیں بنی ہوئی تھیں, وہ مجھے تھریٹس ملتے رہے, ضلع انتظامیہ نے آ کے ہٹا دیا, ڈپٹی کمشنر صاحب, اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس کو ہٹا دیا. اتنا سٹرونگ مافیا ہے, اس سٹرونگ مافیا کو کس طرح ہٹائیں گے؟ وہی شاہی کٹھا جب بند ہو جاتا ہے, آپ کا ریتی بازار, آپ کا جو قصہ خانی ہے, آپ کا محلہ جنگی ہے, آپ کا پیپل منڈی, یہ سارا ڈوب جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. کیسے نکلے گا؟ وہ شاہی کٹھا بنا تھا 15-20 ہزار لوگوں کے لیے یا اس وقت کے 50,000 لوگوں کے لیے, اب وہاں پہ 10-12 لاکھ کی آبادی ہے, اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہی پلاننگ کی بات ہے نا, کہ پلاننگ اگر نہیں ہے, اگر ول نہیں ہے, اگر ایک عزم نہیں ہے, تو پھر منصوبے بنتے ہیں, منصوبے اخباروں میں بھی چھپ جاتے ہیں, منصوبے جہاں آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل جاتے ہیں, رپورٹس کی صورت میں, ٹکرز کی صورت میں. لیکن اس کو ایک دیکھیں, ہر کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر دوسرے تیسرے دن مانیٹرنگ کا کوئی اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, اس میں تمام محکموں کے سربراہان اور متعلقہ وزیر آپ کے اپنے جو لوگ ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کام جو ہے آپ کے منتخب لوگوں نے کرنا ہے یا وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے. آپ کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے صرف زندہ باد مرد آباد کا نعرہ نہیں لگانا. اگر ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ ایک خود احتسابی بھی ہو سیاسی جماعت کے اندر, سیاسی ورکر جو ہے اپنے لیڈر سے یہ پوچھ بھی سکے کہ جی آپ مطلب وعدہ تو کر لیتے ہیں, منشور تو پیش کر دیتے ہیں, اس میں عمل کتنا ہوتا ہے. یعنی یہ ایک پریشر ہوتا ہے. پریشر گروپس اگر ہوں ہر سیاسی جماعت کے اندر تو پھر سیاسی جماعتوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے. اور پھر جب منتخب لوگ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر, ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت, ایک ہوتی ہے پارلیمانی جماعت, تو ظاہر ہے کہ اس کی کارکردگی اگر مانیٹر بھی ہوتی ہے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر بھی شامل ہو تو تب وہاں پہ بہتری آئے گی. نئے میئر پشاور کے لیے ہم اکثر بات کرتے ہیں, چیلنجز کیا ہوں گی؟ سب کا دیکھ لیتے ہیں کہ جی منشور میں انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, صاف پانی دیا جائے گا, پشاور میں جناب اس کو ہم دوبارہ سے پھولوں کا شہر بنائیں گے, ٹریفک نظام کو ہم ہرا بھرا کر دیں گے, اور جتنے مسائل ہیں تجاوزات مافیا کے خلاف. مطلب یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ باتیں سنی تھی, ہر سیاسی جماعت نے آ کے یہی نعرہ لگایا تھا. چیلنجز کیا ہیں اس ناظم اعلیٰ کے پاس جو نیا آنے والا میئر ہے, اور اس میئر کے پاس ایک چیلنجز کیا ہیں؟ اختیارات کی بات ہم کریں گے. اختیارات کیا ہیں اس میئر کے پاس؟ شاہ صاحب دیکھیں, ہم اب تک میرے جتنے بھی امیدواروں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے پشاور کو پھولوں کا شہر بنائیں گے, پینے کا صاف پانی دیں گے. کسی نے یہ نہیں کہا شاہی کٹھے سے تجاوزات کو ختم کریں گے, جو سرکاری زمینوں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس کو خالی کرائیں گے, جو قبرستانوں پر قبضہ کیا گیا ہے, دیواریں توڑی گئی ہیں, گھر بنائے گئے ہیں, اس کا واگزار کریں گے. کسی نے یہ بات نہیں کی. سراسمائی کے اتنے پرانے مندر ہیں وہاں پر اس پہ مسئلہ چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے پلازا کھڑا کرنا ہے, دیکھیں جی تو عدالت میں کیس چلا گیا. اگر ہم نے پشاور کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے سیاسی مداخلت ختم کرنی ہوگی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ شاہی کٹھے پر کس جماعت کا کون عہدیدار بیٹھا ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ قبرستانوں پر کس کس سیاسی جماعت کے کارکنوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. اگر ہم نے کارروائی کرنی ہے تو بلا تفریق کرنی ہوگی. آپ دیکھیں آپ نے ہیریٹیج یہاں پہ ناظم اعلیٰ بیٹھا تھا, اس کے دور میں قبرستانوں پر قبضے کیے گئے, قبرستانوں کو مسمار کیا گیا, وہاں پہ اس کے اوپر پمپس بنے. یہ انہی ادوار میں ہوئے. ہیریٹیج کی بات سیاسی جماعتوں کی ہیریٹیج کی بات آپ نے کی تھی. ہیریٹیج کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا؟ وہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے نہیں ہو سکا. جب وہاں پر رکشہ بند کر رہے گا, ٹریفک بند کر دے گی, آپ کا ایک پشاور کا ایم پی اے گیا ہے, وہاں پر جا کے انہوں نے خود کھلوا دیا. محکمہ سارے قدیموں کو کہا کہ کل یہاں سے ٹریفک شروع ہو جائے گی, وہ شروع ہو گئی ہے. وہ جو اربوں روپے کا منصوبہ تھا وہ گیا جی, خراب ہو گیا. اب جو آنے والے جو آپ نے کہا ہے کہ میئر صاحب آئیں گے, ان کے لیے کیا
مشکلات ہوں گی یا کیا چیلنجز ہوں گے، تو چیلنجز اسی طرح کے ہوں گے، لیکن ہوگا وہی جو ہوتا رہا ہے. جب تک آپ کے ساتھ پشاور کے میئر کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا یا صوبے کی سپورٹ نہیں ہوگی، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کچھ کام نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح وقت گزر جائے گا اور پھر اگلے ہم میئر کی تیاری کرنے کے الیکشن آ جائیں گے سر کے اوپر. فضا صاحب، اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سی سیاسی جماعت آپ کی نسبت بہتر انداز سے اس وقت اپنی پولیٹیکل کمپین لے کے چل رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا تجزیہ آپ سے لیں گے کہ اس وقت پشاور اور پھر اوور آل جو کہ 17 ضلع ہیں، کون سی سیاسی جماعت ایسے جو اپسٹ کر سکتی ہے یا حکمران جماعت دوبارہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوگی؟ اپسٹ تو میرا خیال ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی سے زیادہ توقعات لوگ جو سیاسی مبصرین 17 اضلاع میں مطلب ہم جو مختلف اضلاع میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلب جو بڑے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ANP کا وہ ہے، ظاہر ہے حکمران جماعت پر ساری نظریں ہیں کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت تمام سیٹیں بھی لوز کر جائے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اگر ڈنٹ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو یہ اس کے لیے بڑا امتحان ہے اور اسی وجہ سے وہ جماعتی اور غیر جماعتی والا چکر تھا. کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ بھی آنے والے چند دنوں میں جب 19 دسمبر کے مزید ہم قریب جائیں گے تو تب یہ ہم اندازہ واضح ہوتا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک ریہرسل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جنرل الیکشن میرا خیال ہے اتنا دور نہیں ہے، مطلب سال 1.5 سال میں جنرل الیکشن ہوگا. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو ریہرسل کا موقع ملا ہے. PDM میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع ملا ہے. یعنی وہ ایک اتحاد جو شروع میں نے بات کی کہ وہ یہاں پہ عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. عوامی نیشنل پارٹی اپ سیٹ کر سکتی ہے. جو جمعیت علماء اسلام کے جنوبی اضلاع میں جو گڑھ تصور کیے جاتے ہیں وہاں پر جمعیت علماء اسلام ایک بار پھر خود کو منوا سکتی ہے جیتنے کی صورت میں. اور یہ جو کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. جیسے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے نشستیں لیں، وہاں پہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وجود ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی وجود ہے، JUI وہاں پہ ٹھیک ٹھاک وجود ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا پشاور میں کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جو میئر کی سیٹ پر جمعیت علماء اسلام کے حاجی زبیر صاحب کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، والد منسٹر، دادا چیف منسٹر ارباب زرق ہیں، رضوان منگش صاحب تو آگے ہیں. بہرحال پارٹی اختلافات ہیں ان کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں سب سے زیادہ سمجھدار کینڈیڈیٹ ہوں. حاجی شیر رحمان ہیں MP. کیا دیکھتے ہیں مقابلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بہرولہ صاحب بھی ہیں ان کا، بہرولہ ایڈوکیٹ جی، بالکل جماعت اسلامی میں ٹھیک ہے. اور ان میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں نا سب کے مابین بڑا سخت مقابلہ ہوگا. مجھ سے مت نکلوائیے کہ 2-3 نام میں آپ کو بتاؤں، کسی کو ناراض کروں. صحیح، ٹھیک. احتشام صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پشاور چونکہ ہمارا شہر ہے یہاں پر، کیا لگتا ہے مقابلہ کس کے درمیان ٹف ہونے جا رہا ہے؟ سب جماعتوں کے درمیان، تمام امیدواروں کے درمیان ٹف مقابلہ ہے. لیکن جیسا کہ فضا عادل صاحب نے کہا ہے کہ اپسیٹ ہو سکتے ہیں، بالکل اپسیٹ ہو سکتے ہیں. PTI کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اپوزیشن جماعتوں سے خطرہ نہیں ہے، اس کو اپنے ورکروں سے خطرہ ہے. کیونکہ یہ میئر کی جو نشست تھی اس پر کافی آپ کو پتہ ہے، مطلب PTI کے جو اوپر لیول کے لوگ تھے وہ اپنے امیدوار لانا چاہ رہے تھے. فیڈرل لیول میں جو خیبر پختونخوا کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے لانا چاہ رہے تھے. ہر ایک نے اپنی لابی بنائی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اطلاعات کے مطابق جو اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں انہوں نے اپنی گیم کی ہے، اس گیم میں کامیاب ہوئے ہیں. ہاں، تو وہ لے کر آ گئے ہیں اپنے بندے کو. تو یہی جو نہ صرف میئر پشاور کے اوپر، اگر ہم صوبے کے دیگر اضلاع کی بھی بات کریں وہاں پر بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. شام ملا نے سابق صوبائی وزیر جو ہے انہوں نے خط لکھ دیا فیڈرل منسٹر کے خلاف کہ جی پرائم منسٹر کو کہ جی وہ ہمارے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو، PTI کو دوسری جماعتوں سے زیادہ اپنے لوگوں سے خطرہ ہے. مطلب 2 دن پہلے جو CM ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا جس میں MPAs نے بھی شرکت کی تھی اور سابق ناظمین بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں ایک MPA نے شکایت کی ہے دوسرے MPA کی جی اس نے اپنے بھائی کو ہمارے امیدوار کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. تو اس پر وزیراء کافی ناراض ہوئے. انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا ہوگا کہ جتنے بھی آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. PTI اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور سب سے بڑا خطرہ اندرونی اختلاف سے ان کو ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا احتشام بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ فضا عادل صاحب. جس طرح کہ ہمارے تجزیہ کاروں کی جانب سے باتیں آپ نے سنی، صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ ہو یا JUI کی سیٹ پہ وہ جیت کے آئے یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو، صرف اور صرف کوشش کرے کہ اختیارات کی جو نچلی سطح پہ منتقلی ہے
اس کو منتقلی ہو رہی ہے اختیارات کی، اس کا صحیح استعمال کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نچلی سطح پر لوگوں کے ایشوز ہیں وہ انہوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ پشاور 3000 سال پرانا شہر ہے، مسائل کا شکار ہے۔ میئر پشاور کون آ رہا ہے، منشور سب کے پاس ہے، لیکن عملی اقدامات سب سے بڑا امتحان ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پہ خبر غگ سے اپنے میزبان سید شبیر شاہ اور پہ خبر غگ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔